السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت نام القہار پر بات کریں گے۔ اپنے مخلوق پر کامل غالب اور اختیار رکھنے والا، وہ جو بلندی رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے ہر کام کرنے کی جو وہ چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کا اسم ہے القہار۔ آج ہم القہار کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ القہار کی جڑ ہے قہر۔ قہر سے ذہن کی اسکرین پہ کیا آتا ہے؟ غصہ یا غضب، ہے نا؟ قہر بن کر ٹوٹنا، یہ محاورہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قہر ہم اردو میں عذاب یا غضب کو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں القہار تھوڑا مختلف معنوں میں آتا ہے۔ اس میں اللہ کا غضب بھی پوشیدہ ہے، مگر اس کی جڑ قہر ہے۔ اس کا مطلب غالب آنا، قادر ہونا۔ اس کا عربی مفہوم ہے فتح حاصل کرنا، زیر کرنا، کسی کو اس کی خواہش کے خلاف مجبور کرنا۔ اس جڑ سے دو نام ہیں، القہار اور القاہر۔ القاہر نام بنیادی شکل ہے جس کا مطلب ہے اٹل، ڈٹا ہوا۔ دوسری طرف القہار زیادہ زوردار ہے، وہ جو سب پر غالب، سب پر قادر۔ القہار کا تذکرہ قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 61 میں آیا، جبکہ القہار کا استعمال زیادہ شدت سے ہوا ہے، جس کا کل 6 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت بے مثال ہے، اسے اپنے تمام مخلوق پر مکمل حکمت حاصل ہے۔ وہ غالب ہے، اگر کوئی اللہ کو للکارتا ہے تو اس کے لیے بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے، وہ انہیں آسانی سے ذلیل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے تابع نہ ہو۔ یہ نام القہار اکثر الواحد کے ساتھ آتا ہے، اکثر الواحد کے ساتھ جوڑا بھی جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک۔ اس دنیا میں ایک بادشاہ طاقتور ہو سکتا ہے، صرف وہ ایک، القہار۔ تو اللہ تعالیٰ القہار ہے، غالب ہے اور صاحب اختیار ہے۔ پیچھے ہم نے اللہ کے جتنے بھی نام سنے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کا حوالہ دیتے تھے، اور آج جو ہم نام سن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ نام سخت لگ رہا ہے تو بہت اچھا ہے، مگر یہ نام اپنی سختی کے باوجود نرم ہے، ملائم، محبت والا۔ القہار وہ ہے جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ القہار وہ ہے جس کی تمام تر مخلوق اس کی تابع ہے، اور وہ القہار ہر ایک کو اپنے تابع کرنے پہ قادر ہے۔ بس 2 مخلوقات ایسی ہے جو سرکش ہو جاتی ہے، انسان اور جن۔ اللہ ان پر غالب ہے، مگر انہیں اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ باقی بھی ہر مخلوق اللہ کی غالب میں ہے، یہاں تک کہ انسان کے سینے میں دھڑکتا دل، آنکھ، ٹانگ، زبان، ہاتھ اور انسان کی سانسیں بھی اللہ کی حکومت میں ہیں۔ اللہ اگر سانس کو رک جانے کا حکم دے، یا زبان سے بولنے کا اختیار چھین لے، یا پھر کانوں کی اور آنکھوں کی بصارت چھین لے، تو آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ وہ ہمیں جن ٹانگوں پہ کھڑا کیے ہیں اور جن قدموں پہ وہ چلاتا ہے، اگر ابھی وہ پیرالائز ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ڈاکٹر کو بھی اللہ ہمیں ٹھیک کرنے کی حکم نہ دے تو کیا ہوگا؟ انسان ہمیشہ آخر میں ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کے پاس نہیں جاتا جو سب کرتا ہے، جو سب کر سکتا ہے۔ جو وہ دے وہ کوئی بھی چھین نہیں سکتا، اور جو وہ چھین لے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر انسان کیوں اکڑتا ہے؟ بات الرحمن سے شروع ہوئی تھی اور ابھی ہم القہار پر پہنچے ہیں۔ وہ رحم کے ساتھ غالب ہے، اس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہمارا سب کچھ اس نے طے کرنا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ پھر انسان کس بات پہ اتراتا ہے؟ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یا جو ملا ہے وہ ہمیں ہی ملنا چاہیے تھا؟ ہمیں لگتا ہے سب ہمارا ہی تو ہے، بلکہ جو اللہ نے دوسرے لوگوں کو دیا ہے وہ بھی ہمارا تھا، غلطی سے انہیں مل گیا، نعوذ باللہ۔ یقین جانیں ہم میں سے 95% لوگوں کی سوچ یہی ہے۔ ہم خود کو کوئی بہت بڑی شے سمجھتے ہیں اور خود کو ہر چیز کا حقدار سمجھتے ہیں، مگر دراصل ہم حقدار نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہم نے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا، وہ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم پھر بھی اپنی رحمت اور محبت سے نعمتوں کو نازل کرتا ہے، وہ احسان کرتا ہے ہم پہ۔ ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے، وہ پھر بھی ہمیں دیتا ہے۔
جو وہ دیتا ہے اور جیسا وہ دیتا ہے وہ ہم پہ اس کا احسان ہے، اور ہمیں اس کے احسانات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شکر کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو القہار ہے، اس کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شکر سے ہمارا سینہ کھلتا ہے، شکر کرنے سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر شکر نہ کیا جائے تو بھی وہ کچھ چھینتا نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ القہار ہے، وہ سب کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے غلبے میں ہے۔ اس دنیا کے نظام کو ہی دیکھ لیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، کہکشاں، سمندر، پہاڑ، درخت، ہوا، یہ سب بھی تو اسی کے مخلوق ہیں نا، اور ہم سے کئی گنا بڑی اور طاقتور مخلوق ہے۔ یہ اللہ کی کیا، آپ نے کبھی سورج کو نافرمانی کرتے دیکھا ہے؟ سورج نے کبھی ضد کی کہ وہ آج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا؟ بلکہ جس دن اس کے رب کا حکم ہوگا وہ مغرب سے نکلے گا، تو اس دن مغرب سے ہی طلوع ہوگا، چاہے سورج کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ جب اللہ بادلوں کو حکم دے کہ وہ سورج کو ڈھانپ لے تو وہ ایسے ہی کریں گے، بے شک اس میں بادلوں کا مرضی ہو نہ ہو، بے شک اس دن سورج کو دل چمکنے کو کرے، مگر نہیں، اللہ القہار ہے، وہ کسی بھی چیز کو اس کے مرضی کے بغیر چلا سکتا ہے۔ القہار وہ کسی کی اجازت کو مطلب نہیں رکھتا، وہ جب چاہتا ہے ہوا کو چلاتا ہے اور جب چاہے وہ ہوا کو روک دیتا ہے۔ وہ القہار ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر ایک کی مرضی پہ اس کی مرضی غالب آتی ہے۔ کیا کبھی زمین میں اپنے میدان میں گردش کرنے سے انکار کیا؟ نہیں۔ اور کیوں نہیں؟ کیونکہ القہار کے سامنے اس کے مخلوق انکار کر ہی نہیں سکتی۔ القہار تو وہ غالب آنے والی ہر چیز پر غالب آنے والی ہے، چاہے زبردستی سے یا چاہے حکمت سے۔ وہ القہار ہے، وہ کسی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا بادشاہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیے آسمان پہ غور کرتے ہیں۔ آسمان کو اللہ نے بغیر کوئی پیلر کے کھڑا کرے رکھا ہے۔ کیا انسان جو خود کو بہت قابل سمجھتا ہے، کیا وہ بغیر چھت کے کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، آسمانوں کو اس نے بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کر رکھا ہے۔ آسمان ہم پہ سایہ کیے رکھتا ہے، وہ ہوا میں ایسا لگتا ہے کہ کھڑا ہے۔ کیا اس نے کبھی پھٹ کر بکھر جانے کی درخواست کی؟ اور وہ یہ درخواست کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ القہار ہے۔ اگر میں نے القہار کی مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ مجھے زبردستی کھڑا رکھنے پہ قادر ہے، اور جب آسمان کو اس کا رب پھٹ جانے کا حکم دے گا تو وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا اور پھٹ جائے گا، بے شک اس میں آسمان کی اپنی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ یہ تو تمام مخلوقات کا عالم ہے، کس طرح وہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے قہر سے بخوبی واقف ہے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 90 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کا ذکر کیا ہے کہ اسی نے دو سمندر کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ دونوں اپنے حد سے بڑھتے نہیں۔ کبھی سرچ کیجئے گا اس سمندر کو جہاں دو رنگ کے پانی ملتے ہیں، وہ ایک ساتھ بہہ رہے ہیں، دونوں پانیوں کا رنگ الگ ہے مگر وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہاں آپ کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھ آئے گا کہ القہار کیا ہے۔ پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، پانی اونچے سے اونچی عمارت، مضبوط سے مضبوط پہاڑ اور ہر قسم کی چیز کو ڈبو سکتی ہے۔ فرعون جیسے انسان کو بھی پانی نے ڈبویا تھا۔ پانی جیسی بہترین اور طاقتور فوج دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پانی سے زیادہ تباہی کسی اور چیز میں نہیں لائی۔ پانی اگر کسی پہ چڑھ دوڑے تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں سیلاب آئے تھے اور ہم سب نے دیکھا اس تباہی کو جو پانی لایا تھا، کس طرح پانی لوگوں کے سالوں کی محنت کو بہا لے گیا تھا۔ سمندر کے سفر کو موت کا سفر کہا جاتا ہے، بہت بڑا رسک ہوتا ہے سمندر میں سفر کرنا۔ یہاں اوپر آیت میں بھی پانی کا ہی ذکر ہے۔ کیسا پانی؟ دو رنگ کے پانیوں کا، یعنی دو قسم کا پانی۔ ایک ہی سمندر جہاں دو قسم کے پانی ایک ساتھ بہ رہے ہیں، دو فوجیں ساتھ ساتھ بہ رہی، اور کسی کی کیا مجال کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے۔ بالکل القہار پانی جیسی طاقت کو روکے ہوئے ہے۔ باؤنڈری، ایک آڑ، اللہ تعالیٰ نے پانیوں کے درمیان ایک باؤنڈری بنا دی ہے۔ القہار نے دونوں فوجوں کی لگام پکڑی ہوئی ہے، نہ وہ ایک دوسرے پہ چڑھتی ہے نہ آپس میں ملتی ہے۔ القہار کو ہر چیز کو اپنے حد میں رکھنا آتا ہے۔ یہ جو فرعون اور قوم طاقتور اور ظالم لوگ تھے، انہیں لگتا تھا کہ دنیا میں انہیں کوئی چیز نہیں گرا سکتی۔ فرعون تو خود کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا، پھر ان کی بادشاہیت کو کس بادشاہ نے پکڑا؟ القہار، وہ جو سب کر سکتا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو وہی قادر ہے، وہ القہار ہے۔ تم نے جتنی امپائر کھڑی کرنی ہے کر لو، جتنا شرکس ہونا ہے ہو جاؤ،
जितनी नाफरमानी करनी है कर लो, मगर याद रखो वो अलकहार है, वो गालिब आ सकता है तुम पर, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। देखिए, दुनिया की हर मखलूक उसके ताबे करती है, जानती है कि अलकहार की पकड़ से बचने वाला कोई हो ही नहीं सकता, ना कोई बचा सकता है। मगर जिन और इंसान, ये दो मखलूक हमेशा नाफरमानी करते आई है। हम अपनी ही बात कर लेते हैं। कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जिसने हमें धोखे में डाला हुआ है? वो कौन सी बाउंड्री है जो मेरे और अल्लाह के दरमियान आ रही है? ऐसा क्या है कि हम अलकहार की गलबत और उसकी पकड़ को भुलाए बैठे? क्यों है इंसान इतना नाफरमान? ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने तेरे रब के बारे में धोखे में डाला है? जब गालिब आने वाली जात ही सिर्फ अल्लाह की है, तू किधर जा रहा है? तू फिर किधर जा रहा है? क्या कहीं और पनाह मिलेगी तुम्हें? क्या अलकहार से बच सकोगे तुम? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम कुरान और नमाज की तरफ नहीं आते। हम अपनी ज़िंदगियों को अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहते हैं। हम लाइफ चिल तरीक़ों से गुजारना चाहते हैं। हमें आराम चाहिए, ऐश व इसरत चाहिए। हमें अल्लाह का हुक्म किसी सर दर्द की तरह लगता है। ऐसा ही है ना? तो क्या हम यूं ही छोड़ दिए जाएंगे? इंसान को अल्लाह बार बार मोहलत देता है और हम उस मोहलत को ही तमाम समझ लेते हैं। जो फिरौन जैसे को पकड़ सकता है, जो पानी जैसी ताकत को रोके हुए है, जो आसमान व ज़मीन को कायम रख सकता है, तो मैं और आप क्या चीज़ है? वो हमें हमारी मर्जी के बगैर कुछ भी करने पर कादिर है। हम जो भी करें वो अलकहार है। वो हमारे हर काम को उलट सकता है और वही कर सकता है। वो हम पर भी गालिब है, लेकिन उसने हमें ढील दी हुई है। हम अपने सुबह की इब्तदा उसकी नाफरमानी से करते हैं और फिर उसी के आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमें आसमान देखने में खूबसूरत लगता है। मगर वो जिसका आसमान है, कभी सोचा है वो इतनी नाफरमानियों के बावजूद हमारी आंखें क्यों नहीं छीन लेता? यहाँ आपको बताती हूँ अलकहार की मोहब्बत। वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है, फिर भी वो हमें पकड़ता नहीं। पकड़ता तो वो उनको है अपने कहर से जिनसे उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, जैसे फिरौन। अगर मैं और आप अभी तक सलामत बचे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारा रब अभी हमसे मायूस नहीं हुआ। तो क्या लाजमी है कि हम मार खाकर ही सुधरेंगे? अगर वो हमें मोहलत दे रहा है तो उसकी मान क्यों नहीं लेते हम? कब वो वक्त आएगा जब हम अपने रब को पहचान कर उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे? कभी आपने गौर किया कि आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है? वो जो किसी मखलूक को नहीं छोड़ता, वो जिसकी पकड़ बहुत सख्त है, वो आपके एक कदम के इंतज़ार में। पता नहीं क्यों हम उससे दूर भागने लगते हैं। बंदे तो अल्लाह से यूं दूर भागते हैं जैसे उनके पास इसके अलावा और बहुत से खुदा है, और अल्लाह यूं अपने बंदे की परवाह करता है जैसे उसके पास बस एक वही बंदा है। ये है मोहब्बत जो उसके गज़ब में पोशीदा है। अलकहार की मोहब्बत। अलकहार जालिम नहीं है, वो रहमत वाला रब है। मगर अगर कोई उसकी बेलोस मोहब्बत के जवाब में उसी की नाफरमानी करता चला जाए, बार बार मोहलत दी जाने के बावजूद ना सुधरे, तो अलकहार कुछ भी कर सकता है। उसकी मर्जी सबसे बड़ी है, उसकी नेमत और रहमत से बढ़कर है। वो ज़मीन व आसमान का रब किसी को भी काम कर सकता है। वो लोगों के दिल भी बदल सकता है। वो किसी से उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी करवा सकता है। वो आपकी दुआओं को भी यूं ही सुनता है और वो आपकी हर दुआ कबूल कर सकता है। हर ख्वाहिश और हर ख्वाब वो पूरा कर सकता है। वो किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल भी सकता है और निकाल भी सकता है। वो आपकी ज़िंदगी के हर मामले से लेकर हर मामूली से पेचीदगी, मसाइल, मामलात पर गालिब है। वो आपके दुखों पर भी गालिब है। वो साहिबे इख्तियार है। वो किसी भी चीज़, शख्स या मुश्किल को ज़ेर कर सकता है। वो कायम रह सकता है। वही है जो हमेशा से और वही है जो हमेशा रहेगा। हम भी तो हमेशा की मोहब्बत को मांगते हैं, मगर इस दुनिया में उसकी ज़ात और उसकी मोहब्बत के अलावा कोई चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। हर चीज़ फ़ानी है, सब जल्द ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी सिर्फ अल्लाह होगा। हमेशा ऐसा ही होता है, सब ख़त्म हो जाता है और बस अल्लाह हमारे साथ रह जाते हैं। बस हम और अल्लाह, आप और अल्लाह। इसके कहर से खुद को बचाए। इसका कहर उन लोगों के लिए है जिनसे वो नाराज़ हो जाता है। हमने अलकहार को नाराज़ नहीं करना। याद है ना, हमने पिछला नाम अल-गफ़्फ़ार पढ़ा था। अब जो गुनाह करता रहे और माफ़ी भी ना मांगे तो अगला नाम अलकहार है। माफ़ी मांग लेने वालों के लिए भी वो अलकहार है, क्योंकि आप उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे तो वो भी उन चीज़ों को उनकी चाहत के बगैर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने लगेगा, मगर वही जिसमें आपके लिए खैर है। इसकी मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत जैसी थोड़ी ही है, बस महबूब की खुशी का ख्याल रखा जाए। बेशक उससे महबूब को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुँचे, मगर महबूब को खुश करना लाजमी है।
القہار کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں بہت فرق ہے۔ دنیا صرف ظاہر ہے، باطن کو کسی کی کیا خبر۔ دنیا محبوب کی ظاہری خوشی کا خیال رکھتی ہے، اس میں بھی دنیا کا اپنا مفاد ہے۔ وہ یہ ہے کہ محبوب کو خوش دیکھ کر محبت کرنے والوں کو خوشی ہوتی ہے، بھائی اب یہ تو میرے سے خوش ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنے بندوں سے ظاہری اور باطنی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی خوشی سے زیادہ اس کی خیر اور بھلائی کا خیال رکھتا ہے، اور بدلے میں اسے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم دنیا کی محبتوں کی پجاری اس کی حکمت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم پاگل لوگ اللہ کی محبت کو دنیا کے پیمانے پہ تولتے ہیں۔ ہم نے بہت گناہ کر لیے، بہت بھاگ لیا، اب آئیں واپس چلتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، نہ ناراض ہوگا، نہ ڈانٹے گا اور نہ مار پڑے گی۔ وہ بہت پیار سے ہمیں قبول کر لے گا، ہماری توبہ قبول کر لے گا، ہمیں لاڈ کرے گا، اپنی رحمت میں سمیٹ لے گا۔ آئیں اب لوٹ چلیں، بہت تھک لیا ہم نے، وہ ہمارے انتظار میں ہے۔ آئے اس کو پکارے اور اس سے جڑ جائے، اس سے مانگے، اسی کے سامنے گڑ گڑائے، کیونکہ وہ سب کر سکتا ہے، وہ القہار ہے۔ اگر آج آپ یہ سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے یاد کرنے والی چیز ہے۔ آپ کو اور مجھے کہیں نہ کہیں ایک قدم پیچھے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، چاہت ہو یا نہ ہو، ضرورت ضروری ہے ہمیں اس کے پاس جانے کی، اور وہ چاہتوں کے بغیر کسی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہمیشہ چاہت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بولنے اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔